رہی۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کا اشارتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ غزوہ تبوک کے اندر کس طرح سے مسلمانوں نے حصہ لیا اور منافقین بہانے بنا کر کس طرح سے پیچھے رہے، اور کچھ مخلص مسلمان جو جانا چاہ رہے تھے لیکن آج کل کے اعتبار سے جا نہ سکے۔ بہرحال یہی کچھ مضامین کو ہم نے آج کے قیام اللیل کے اندر سماعت کیا ہے۔ ان میں سے کچھ آیات آپ کے پیش خدمت ہے۔ اللہ کہتا ہے ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ کوئی بھی قوم پر سے اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کو نہیں ہٹاتا ہے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدل دیں۔ یعنی کہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان خوشحال ہے، بہترین کاروبار چل رہا ہے اور دنیاوی اعتبار سے اسباب میں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اچانک دیکھتے ہیں کہ بالکل روڈ پہ آ گیا۔ تو اب کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ شاید کبھی وہ خاندان والے سوچتے ہیں یہ اللہ کی مار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے، اور دنیا والے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوگا۔ بس اوقات بعض لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، اپنے اپنے طور پر لوگ اندازے لگاتے ہیں، نہیں بہت گھمنڈ آ گیا تھا، بہت تکبر آ گیا تھا، پیسے کا غرور آ گیا تھا، کوئی نہیں نظر آ رہا تھا، الگ الگ قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ جس کو جو معلوم ہوتا ہے یا معلوم نہیں ہے تو بھی انسان اپنی زبان کھول دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ انسانوں پر انعامات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرتا ہے، اس کے جو ذریات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے، لیکن جب وہ گناہ کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے بیجا تکبر اور گھمنڈ کر کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اتراتے ہیں تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اپنے فضل کو چھین لیتا ہے۔ جب انسان کبھی کبھی اپنے آپ پر کہ میں میرے جیسا کوئی نہیں، میں جو کر سکتا ہوں کوئی نہیں کر سکتا، میرا دماغ ہے ایسا، 1 کا 10 10 کا 100، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، چٹکی بجا کر کماتا ہوں، یادائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی انسان اللہ کی دی ہوئی دولت کا غلط راہوں میں استعمال کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کرتا ہے، برے راہوں پر اس کا خرچ کرتا ہے، اور جب اللہ دولت دیتا ہے تو اللہ کی نافرمانی حد سے زیادہ کرنے لگتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، کبھی اس کو راستے پر لانے کے لیے، اس کی اوقات اس کو دکھانے کے لیے ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ جب انسان لوٹتا ہے، کبھی کبھی لوٹتا ہے یا کبھی راستے پر نکل جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتی کہ زندگی کیا تھی اب کیا ہوئی۔ اس کے بعد نہ انسانوں میں ہوتا ہے نہ گھر کا ہوتا ہے، بسا اوقات روڑوں پر کاغذ چنتے نظر آتا ہے، دماغی توازن کھو بیٹھتا ہے، کبھی ممکن ہے کئی اور امراض کا وہ شکار ہو جائے، صدمہ برداشت نہ کر پائے۔ تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا رہے، اور کبھی اپنے اندر کسی قسم کی برائی، اللہ کی کسی قسم کی نافرمانی، خاص کر تکبر اور گھمنڈ جیسی کیفیت آ جائے، فوراً اپنے آپ کو بدل لے، اللہ کی طرف لوٹ آئے، رب کی طرف رجوع کر لے، کبھی بھی اس صفت کو اپنے اندر پنپنے نہ دے۔ ایک انسان عام زندگی گزار رہا ہے، نارمل زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے اتنے مسائل نہیں ہوتے ہیں، دھوپ چھاؤں وہ دیکھتے رہتا ہے، سختی آسانی سب دیکھتے رہتا ہے، کبھی نعمت آ جائے تو بھی کوئی معاملہ نہیں، چھن جائے تو بھی کوئی معاملہ نہیں۔ جیسے کبھی کبھی ہمارے پی ایم کہا کرتے ہیں ہمارا کیا ہے، جھولی لیں گے پھر سے نکل جائیں گے۔ اللہ نے حکومت دی ہے،
حکمراں بن گئے ہیں، چھین جائے تو بھی بول رہے کہ ہمیں کیا پرواہ، پہلے بھی جھولی تھی پھر بھی جھولی لے لیں گے۔ تو انسان جب اس طرح کا کوئی معاملہ سوچتا ہے تو کوئی، لیکن جب آنے پر گھمنڈ اور تکبر کو نکل جائے تب اللہ رب العزت کو وعدائیں پسند نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تک حتیٰ یغیر ما بانفسہم، وہ اپنے آپ کو نہیں بدل لیتے، اللہ ان نعمتوں کو نہیں لوٹاتا۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، اپنے معصیتوں گناہوں کی معافی مانگتا رہے، اور کبھی کبھی اندر میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں نہیں کرنے کے باوجود استغفار اللہ کو بہت پسند ہے، مغفرت کا طلب کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اس کی طرف رجوع کرنا، گڑ گڑانا، اور اسی کو کہنے رب تیرے وجہ سے یہ سب کچھ ہے، اگر تو نہ دیتا تو میری کیا حیثیت، یہ عقل تو نے دی، یہ جسامت تو نے دی، یہ دولت تو نے دی، یہ جو کچھ معاملات ہیں سب کچھ تجھ سے ہے، تو اگر پھیر دے تو پھر میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنی عاجزی، بے بسی، لاچاری کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھے اور کہے کہ تو ہی مالک الکل ہے، تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ادائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں۔ اس لیے انسان کو اپنے آپ میں تبدیلی لانی چاہیے اگر کسی قسم کا بگاڑ آ رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض اللہ تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ اللہ نے اس بات کو واضح کیا کہ جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، اہل ایمان کے علاوہ جو بھی ہے، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کی آپس میں دوستی ہے۔ یہ بھلے کتنے بھی اختلاف کریں، آپ دیکھیں گے یہود و نصارہ کے اندر کتنا بڑا اختلاف ہے، لیکن دوست ہے کہ نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے کہ نہیں دیتے۔ کبھی آپ نے دیکھا یہود و نصارہ کو لڑتے ہوئے، کبھی دیکھا یہود و نصارہ کو جھگڑتے ہوئے، کبھی امریکہ نے اسرائیل پر حملہ کیا ہو یا اسرائیل نے امریکہ پہ حملہ کیا، کبھی ہوا ایسا؟ کیوں نہیں ہوا؟ جانتے ہیں وہ ایک دوسرے کی عداوت اور دشمنی کو، ایک دوسرے کے خلاف اختلافات کو، لیکن اس کے باوجود دوست ہیں وہ، کبھی جھگڑتے نہیں آپس میں، کبھی لڑتے نہیں آپس میں۔ یہاں تک کہ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا، اسی بنا پر انہوں نے انہیں قتل کیا، انہوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے انہیں سولی دی۔ صرف قرآن کہتا ہے وما قتلوه وما صلبوه بل شبہ لهم، یہودیوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے اور نہ ہی انہیں سولی دی ہے۔ یہ نصارہ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے وہ کیا نظریہ رکھتے ہیں اور کس نظریے کی وجہ سے انہوں نے سازش رچی تھی، لیکن اس کے باوجود پھر بھی دوستی ہے۔ یہ کوئی معمولی اختلاف ہے؟ آج ہمارے اس ملک کے اندر بھی لوگ کئی ایک الگ الگ مذہبوں کے ماننے والے ہیں، لیکن کبھی آپس میں جھگڑتے ہوئے، آپس میں لڑتے ہوئے، ایک دوسرے کے خلاف زبان کھولتے ہوئے، کبھی دیکھا آپ نے، کبھی ڈیبیٹس ہوتے ہیں، کبھی اس کے اندر کبھی دیکھا، کبھی ان میں سے کوئی ایک مسلمانوں کے سپورٹ میں کچھ بول دیتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف میں کچھ بولتا ہو یا پھر لڑائی اور جھگڑے کرتے ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ پھر آگے الا تفعلوا، اگر تم آپس میں دوست نہیں رہو گے، اللہ رب العزت سمجھا رہا ہے کہ وہ دوست ہے تو تمہیں بھی دوست رہنا ہے آپس میں۔ جیسے اگلی آیات میں اللہ کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد مومن مردوں کے دوست ہیں، مومنہ عورتیں مومنہ عورتوں کی دوست ہیں، سہیلی ہے، وہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے، ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں۔ لیکن کیا اہل ایمان میں آج اتحاد ہے؟ کیا مومنین آپس میں محبت میں ہیں؟ کیا تمام کے تمام مسلمان آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہے؟ نہیں، ہر ایک اپنے ممبر سے، ہر ایک اپنے پلیٹ فارم سے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے داغ رہا ہے، ایک دوسرے سے نفرت پہ بینچ بو رہا ہے، ایک دوسرے سے عداوت اور دشمنی پر اکسا رہا ہے۔ آئے دن کبھی مساجد کے بننے کو لے کر جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی دوسرے معاملات کو لے کر جھگڑے ہوتے ہیں، کوئی اور نہیں روک رہا، یہ خود ایک دوسرے کو روکتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ تفعلوا،
تکن فتنۃ و فساد کبیر، اگر تم آپس میں محبت نہیں کرو گے، تم آپس میں دوست نہیں بنو گے تو زمین کے اندر فتنہ پیدا ہو جائے گا، بہت بڑا فساد کھڑا ہو جائے گا۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے امت مسلمہ کے ساتھ، بہت سارے وجوہات ہوں گے، لیکن ان میں بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کا آپسی اختلاف ہے، یہ آپس کی نفرت ہے، یہ آپسی رنجشیں ہیں۔ ان رنجشوں کی بنا پر اللہ نے انہیں فتنوں میں مبتلا کر دیا ہے، فسادات کا شکار ہے یہ، دوسرے ان کے اوپر حاوی ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا تھا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، آپس میں جھگڑو مت ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے، بزدل بن جاؤ گے، جب مقابلے کا وقت آ جائے گا پیٹ پھیر لو گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم دشمنوں کے مقابل میں کھڑے نہیں رہ سکو گے۔ صبر کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج ضرورت ہے امت کو اتحاد کی، کفر کی بنیاد پر، وہ کفر کی بنیاد پر، شرک کی بنیاد پر، باطل کی بنیاد پر، وہ سب باطل پر ہے، وہ سب کفر و شرک پر ہے، اسی کو بنیاد بنا کر وہ متحد ہے آپس میں، تو کلمے کی بنیاد پر بھی اتحاد ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بھی تو اتحاد و اتفاق ہو سکتا ہے۔ آپسی مسائل ہے، بیٹھ کر حل کیے جا سکتے ہیں، کتاب و سنت قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں حل کیا جا سکتا ہے۔ جو بھی مسائل ہیں، جس قسم کے بھی مسئلے ہیں، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر حل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا اختلاف بنا کر اختلافات کو رونما کرنا، جنم دینا، اختلافات کو بڑھاوا دینا، دشمنیوں کو بڑھاوا دینا، نفرتوں کو بڑھاوا دینا، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں رچنا، یہ کس حد تک اہل ایمان کے لیے درست معاملہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے کر ان کے بارے میں وعدے کر کے بتلایا، یہ کفار ایک دوسرے کے دوست ہیں، لہذا ان کے مقابلے میں تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ ایک دوسرے کے دوست بن کر اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر زمین میں بڑا فساد مچے گا اور فتنہ پھیل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرک گندگی ہے، بہت سارے لوگ اس کو بہت پاک چیز سمجھتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرنا، غیر اللہ کی نظر و نیاز کرنا، غیر اللہ کے در پر جانا۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ چلو یہاں آئے ہیں، یہ بڑی درگاہ ہے، چلو، لیکن جہاں شرک کیا جا رہا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو پکارا جا رہا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہو، وہ جگہ جہاں شرک ہو رہا ہے، وہ جگہ، وہ مقام کوئی اچھا مقام ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کے بارے میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والو، مشرکین ناپاک ہے، اس سال کے بعد وہ حرم کے قریب نہ آئیں، مسجد حرام کے اندر داخل نہ ہو۔ اس سن 9 ہجری کا معاملہ ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا تھا کہ آج کے بعد خانہ کعبہ کے پاس ننگا طواف نہیں ہوگا، آج کے بعد کوئی مشرک مکہ حرم میں داخل نہیں ہوگا، خانہ کعبہ کے پاس نہیں آئے گا۔ اللہ نے کہا وہ نجس ہے، ناپاک ہے مشرکین۔ یہ صرف معاملہ مسجد حرام کے ساتھ ہے، دوسری مسجدوں میں مشرک آ سکتے ہیں، انہیں بلایا جا سکتا ہے، غیر اللہ کی پرستش کے لیے نہیں، دین سمجھنے کے لیے، اسلام سمجھنے کے لیے۔ لیکن اگر کوئی مشرک یہ سوچے میں دین اسلام سمجھنے کے لیے حرم میں داخل ہوں گا، اللہ نے کہا اس ناپاک کو حرم میں آنے مت دو، اللہ نے منع کر دیا ہے۔ کوئی بھی مشرک حرم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ معاملہ ہے بعض حکومتوں نے ایک وقت تک مکہ میں ممنوع قرار دیا تھا، لیکن آج مکہ میں انٹری، کبھی تو لگتا ہے آدو بادو کے کچھ سفراء آ جائیں تو حرم کے اندر تک انٹری دی جا رہی ہے۔ یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے۔ کوئی بھی مشرک حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے، اس میں کوئی ترمیم نہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔
کیونکہ اللہ کہتا ہے یہ نجس ہے۔ دوسری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انسان یا اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقوں میں بڑا عظیم ہے، لیکن اگر یہ شرک کرتا ہے تو جتنے جاندار ہیں نا، جانداروں میں پلید سے پلید، بدتر سے بدتر، اس جاندار سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس سے بھی گندا ہے یہ۔ عام ماحول کے اندر سب سے گندا جانور کون سا ہے؟ کون سا؟ سور ہے۔ مشرک اس سور سے بھی بدتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے کیا ہے۔ شرک کی گندگی بہت خطرناک ہے، انسان کو اونچائی سے لے جا کر بالکل نچلے حصے کے اندر ڈال دیتی ہے۔ اس لیے شرک کے عقیدے سے بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شرک کی گندگی بھی کے بنا پر کہا کہ مشرکین حرم کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ لیکن اس حکم کے نزول کے بعد اہل مکہ کو تھوڑا سا ڈر لگنے لگا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ تبارک و انشاء ان اللہ علیم حکیم۔ بس اہل مکہ کو ڈر لگنے لگا کہ حج کا موسم ہے، الگ الگ جگہ سے لوگ، خاص کر وہ سٹی جہاں ٹورسٹ آتے ہیں، وہ شہر دوسرے شہروں کے مقابل بہت زیادہ مالدار ہوتا ہے، وہاں دوسرے جگہ کا پیسہ آتا ہے، وہاں سے چیزیں جاتی ہے، اس لیے دوسرے شہروں کے بالمقابل وہ شہر جو ٹورسٹ پلیس ہو، جہاں پر دوسرے لوگوں کا آنا جانا ہو، گھومنے پھرنے کے معاملات ہو، تو وہاں کی معیشت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، وہاں کے لوگ بہت زیادہ کاروباری اعتبار سے اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو اہل مکہ کو خدشہ تھا کہ سال میں ایک مرتبہ یہ حج کے لیے آنے والے قافلے، کیونکہ پوری دنیا سے آتے تھے، ہر ایک کو انٹری تھی، ایمان والے بھی جا رہے تھے، کافر بھی جا رہے تھے، جس کو جانا ہوتا خانہ کعبہ کے حج کے لیے آیا کرتے تھے، اور جب آتے تو کاروبار چلتا تھا، خرید و فروخت چلتی تھی۔ آج بھی ہمارے پاس جو حج کو جاتے ہیں، عمرہ کو جاتے ہیں، کچھ کاروبار کر کے آتے ہیں کہ ویسے ہی آتے ہیں؟ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے لیے کچھ نہ کچھ تحفے تحائف لاتے ہیں، کسی کے لیے عطر تو لاتے ہیں، کسی کے لیے جانماز تو لاتے ہیں، کسی کے لیے مسواک تو لاتے ہیں، الگ الگ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، چلو وہاں کا سونا زبردست رہتا، کچھ کنگن گولڈ خرید کر لاتے ہیں۔ بہرحال معاملہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ خریداری ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لے کر کیا جاتے ہیں؟ نوٹ لاتے، کیا؟ وہاں کا سامان۔ تو اس طرح سے اس زمانے کے اندر بھی یہ کاروبار کا معاملہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر تمہیں ڈر ہے کہ اس طرح سے اگر رکاوٹ ہوگی تو تمہارے اوپر تنگ دستی آئے گی، اللہ نے کہا اللہ تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ اللہ کا ایسا فضل جو اللہ نے اہل عرب پر کیا۔ آپ جانتے ہیں ایک وقت عرب کا معاملہ، مکہ اور مدینے کا معاملہ ایسا تھا جہاں غربت، غریبی، فقیری، مسکینی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی کئی زمانے تک، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں حیدرآباد کے اندر جو مدینہ بلڈنگ ہے، وہ مدینہ بلڈنگ کئی کے لیے بنی تھی؟ اس کا سارا کرایہ کہاں جاتا تھا؟ مدینے کو جاتا تھا۔ اسی نام سے وہ مدینہ بلڈنگ نظام نے بنائی تھی کہ اس بلڈنگ کے رینٹس کہاں جائے؟ مدینے کے تعاون کے لیے جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے، پیٹرول کے ذریعے، دوسری چیزوں کے ذریعے، گولڈ کے ذریعے اللہ نے اتنا مالدار بنا دیا کہ آج دنیا کے اندر ایسے مالدار ملک بہت کم ملتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو اللہ نے کہا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں آئیں گے، یہ مشرک خانہ کعبہ کے حج کے لیے نہیں آئیں گے، حرم میں داخل نہیں ہوں گے، یہ تمہارا جو خوف ہے اللہ اپنے فضل سے تمہیں مالدار کر دے گا، غنی کر دے گا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو یہ بات واضح ہے کہ حرم میں کوئی مشرک قیامت تک داخل نہیں ہو سکتا۔ مکہ میں اجازت ہے، حرم میں نہیں۔ حدود حرم کا جو ایریا، مسجد حرام کا جو ایریا ہے، اس ایریے کے اندر کوئی بھی مشرک داخل نہیں ہو سکتا، قیامت تک بھی اس کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ رہا دوسری مسجدیں، آ سکتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ثمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی کے اندر باندھ رکھا تھا۔ کافر تھے وہ، مشرک تھے وہ، لیکن کہاں باندھے گئے تھے؟ مسجد نبوی کے اندر باندھے گئے تھے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ مسجد نبوی کے اندر بھی مشرک کا آنا منع نہیں ہے۔ یہ صرف خصوصیت کس کی ہے؟ حرم شریف کی ہے۔
صرف مسجد حرام کی ہے، مسجد نبوی کی نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مسجد نبوی کے اندر کس کو باندھا تھا؟ مشرک کو باندھا تھا۔ اس طرح آج بھی اگر کوئی مشرک، اور بلانا چاہیے، نہیں تو دعوت دینی چاہیے کہ آؤ مسجد میں آؤ، دیکھو یہاں کیا ہوتا ہے، وزٹ کرانا چاہیے۔ بہت سارے سیڑھیوں کے اندر چلا تھا، بیچ کے اندر مسجد وزٹ کے نام سے پروگرام سے چلے تھے، نان مسلم کو باضابطہ روڈوں پر ٹھہر کر دعوت دی جا رہی تھی کہ آؤ اس مسجد کے اندر آ کر دیکھ لو خالی آ کر۔ یقیناً دکھانا چاہیے، بتانا چاہیے، قرآن کے نسخے دینے چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو کتابیں ہیں ان کتابوں کو دینا چاہیے، اور مسجد کے دروازوں کو کھولنا چاہیے ان کے لیے کہ آؤ دیکھو، جمعہ میں آؤ، دروس میں آؤ، دیکھو سنو کیا بولا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ عام مسجدوں کے لیے کسی بھی مشرک کے آنے پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے تعلق سے واقعتاً یہ نفاق ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے، نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا بہترین زمانہ، اس زمانے میں 3 طرح کے لوگ تھے۔ کون کون تھے؟ اہل ایمان تھے، کفار تھے، منافقین تھے۔ سورہ بقرہ پڑھیں گے، اللہ رب العزت نے ابتدا میں تینوں کا ذکر کیا، اہل ایمان کا، کفار کا اور منافقین کا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے خیر القرون کا زمانہ بیت کر اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، لیکن آج منافقین ہے۔ منافقین کہاں رہتے تھے؟ کفار میں نہیں، کہاں رہتے تھے؟ مسلمانوں میں رہتے تھے، اہل ایمان کے ساتھ رہتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، خطبات جمعہ میں آتے تھے، باجماعت نماز کی ادائیگی ہوتی تھی، لیکن پہچان نہیں سکتے تھے کہ منافق کون ہے۔ لیکن آج یہ معاملہ ہی ختم ہو گیا ہم سے، ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ کون منافق ہے، کون معاملہ، کیا ہماری صفوں میں کوئی ہے کیا نہیں ہے منافق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلایا جاتا ہے کہ کون منافق ہے۔ اب قیامت تک وہ سلسلہ بند، دنیا کا کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا۔ ہاں البتہ چند علامتوں کے ذریعے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس میں یہ صفتیں ہو وہ پکا منافق ہے، لیکن منافق ہیں، قیامت تک رہیں گے، ان کے مکر و فریب، ان کی کارستانیاں چلتے رہے گی۔ اور منافقین کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک دوسرے کو اچھائی کا کبھی حکم نہیں دیں گے۔ اللہ نے کہا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقین هم الفاسقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک دوسرے سے ہے، ان کا تعلق ایک دوسرے سے۔ یأمرون بالمنکر، وہ کیا کرتے ہیں؟ برائی کا ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں۔ یہ معاشرے میں کبھی اچھائی نہیں پھیلائیں گے، ایک صفت ہے ان کی بطور خاص اللہ رب العزت یہاں پر جو ذکر کیا ہے۔ اہل ایمان میں رہ کر بھی، مومنین میں رہ کر اگر وہ برائی پھیلا رہا ہے، برائی کی دعوت دے رہا ہے، برائی کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، فتنہ پھیلا رہا ہے، تو سمجھنا وہ کون ہے؟ منافق ہے۔ کیونکہ منافق کا کردار ہے وہ بھلائی کا حکم نہیں دیں گے ایک دوسرے کو، اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے ایک دوسرے کو۔ کس کی طرف بلائیں گے؟ منکر کی دعوت دیں گے، برائی کی دعوت دیں گے۔ اور دوسرا معاملہ ایک اور اللہ نے صفت بیان کی، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہمیشہ اپنے آپ کو روکیں گے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهِمْ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے وہ، یہاں تک کہ خرچ کرنے والوں کو بھی روکیں گے، ارے مت خرچ کرو۔ دینے والوں کو بھی روکیں گے جو اللہ کی راہ میں دینا چاہ رہا ہے۔ یہ خاص اللہ نے منافقین کی صفت بیان کی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو روکیں گے، یعنی بخل کریں گے، بخیلی کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے اللہ نے انہیں بھلا دیا ہے جیسے انہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ یہ فاسق لوگ ہیں یہ۔ اس لیے میرے دوستو یہ صفت کبھی اپنے اندر آنے نہ دیں، برائی کو روکیں، بھلائی کا حکم دیں۔ جو برائی پھیلا رہا اس کو بھی روکیں برائی پھیلانے سے، یہ ذمہ داری ہے اہل ایمان کی۔ منکرات سے روکیں، معروف کا حکم دیں، کیونکہ یہ منافقین کا کردار ہے۔ اہل ایمان کا کردار نہیں ہے کہ وہ منکرات کو، برائیوں کو بڑھاوا دے، برائیوں کو پھیلائے۔ تو بہرحال ہمیں مومن بننا ہے، ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دینا ہے، ایک دوسرے کو برائی سے روکنا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آج
کہ جو قیام اللیل میں کچھ آیت ہم نے سنی، ان میں سے کچھ آیتوں کا میں نے ذکر کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو ایمان و اسلام پر موت دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔